السلام علیکم۔ میں شروع کرنے چل رہی ہوں اپنی پہلی ناول پہلی قسط، جس کا نام ہے احلام خواب عشق۔ سنیے۔ احلام گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، معمول کے مطابق دن بھر تنہا رہنے کے بعد جب اسے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اس وقت احلام کی بہن ردا نے ماں کو جھوٹی شکایت لگائی، جس کے باعث ماں کی اور احلام کی تلخ کلامی ہو گئی۔ آج کچھ دن بھی بڑا تھا کہ سلمی باجی اپنے بیٹے سمیت آئی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ردا نے ماں اور بہن دونوں کو شیشے میں اتار لیا۔ احلام کے سینے میں شدید درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ اس لمحے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی احلام دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ احلام بہت جلدی دنیا کی تلخ حقیقت سے واقف ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوا نا سلمی آپی تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ردا صبح کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی، یہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ ثریا بیگم ہنسنے لگی۔ ارے سلمی چھوڑو اسے، بس ہر وقت مجھے یہاں درد ہے وہاں درد ہے، سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہے، اس لیے تو یہ حال ہے۔ احلام خاموشی سے اپنی ڈائری لکھ رہی تھی، سینے میں اٹھتے درد کو دبائے یہ ڈائری میں آڑی ٹیڑھی تصویریں بنا رہی تھی۔ اس لمحے سے اسے احساس ہوا اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ڈانٹ پڑی امی سے۔ احلام ہنستے ہوئے اپنے دائیں کندھے کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے کسی وجود کے ساتھ ہونے کا احساس تھا، مگر یہ اسے دیکھ نہیں پائی۔ آج امی نے پھر ردا کی بات مانی۔ عمر تمہیں معلوم ہے مجھے آج سینے میں بہت درد ہے، مگر ہمیشہ کی طرح سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ دیکھو نا عمر، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ عمر نے اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھا۔ احلام محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ہے اور یہ کسی انسان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت احلام کے دل کو بہت سکون محسوس ہوا۔ احلام کے دل میں اٹھتا درد کافی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ سلمی احلام کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ احلام مسلسل ڈائری پر کچھ سطریں لکھ رہی تھی، مگر پھر اپنے کندھے کی طرف دیکھتی اور مسکراتی۔ احلام اٹھی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ عمر اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عمر اٹھا اور اس کا رخ ردا کے کمرے کی جانب تھا۔ ردا پرسکون سو رہی تھی۔ کتنی بری ہو نا تم، بہن کہلانے کے قابل بھی نہیں ہو، کیوں دکھ دیتی ہو تم میری احلام کو؟ یقین کرو اگر مجھے احلام کا خیال نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ میں وہ کرتا کہ تم خود کو پہچان نہ پاتی، مگر مقررہ وقت پر تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ دنیا مکافات عمل ہے ردا۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہاری بہن ایک ملکہ ہے۔ جس دن تمہیں اس بات کا علم ہوگا تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ تم احلام کو اہمیت نہیں دیتی، وہ میری زندگی ہے، اور جب میں عمر خان احلام کو اپنا بناؤں گا تو وہ دن تمہاری زندگی کا سب سے تاریخی دن ہوگا ردا۔ عمر ردا کی طرف دیکھتے ہوئے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا، جہاں احلام اور اس کا بھانجا دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ سلمیٰ کا بیٹا احلام کو بہت زیادہ عزیز تھا، جو اپنی انی یعنی احلام کو راضی کرنے آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سو جائے۔ عمر یہ دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گیا۔ احلام کو بچپن سے ہی بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اپنے زیادہ تر بھانجے بھانجیوں کو احلام نے پالا تھا جیسے یہ اس کے اپنے بچے ہو، مگر پھر بھی اسے وہ محبت نہ ملی جو بہنوں سے، ماں سے ملنی چاہیے تھی۔ عمر اب احلام کو علیان کے ساتھ کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جہاں جاتے ہی یہ سو گئی۔ ایک نگاہ احلام پر ڈالتے ہی عمر اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ اون اور امیر دونوں عمر کے کمرے میں دبے پاؤں آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کیک تھا۔ آج عمر کی سالگرہ تھی۔ وہ پورے 22 سال کا ہو چکا تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ دونوں بھائی عمر کے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے، عمر انہیں ہی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا نظر آیا، جس نے ہاتھ میں فوٹو فریم اٹھایا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے عمر لالا۔ امیر نے سب سے پہلے اسے آگے بڑھ کر وش کیا، مگر عمر کے چہرے پر خوشی کی کوئی جھلک نہ تھی۔ عمر نے خالی نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔
جو اس کے پاس آیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سالگرہ مبارک ہو لالا، آپ پورے 22 سال کے ہو چکے ہیں۔ شکریہ چھوٹے، میں سوچ رہا تھا کہ تم سب لوگ سو گئے ہوں گے۔ اون اب کی بار آگے آیا اور بھائی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ہم کیسے آپ کی سالگرہ بھول سکتے ہیں لالا؟ عمر لالا، آپ سے زیادہ زندگی میں ہمارے لیے اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اون نے اس کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے فوٹو فریم پر تصویر دیکھی، جس میں ان کے ہونے والی بھابھی کی تصویر تھی۔ آج احلام بھابھی کی بھی سالگرہ ہے نا؟ ہاں، آج تمہاری گوہر بھی پورے 22 سال کی ہو گئی ہے، اور ہمیشہ کی طرح انہیں اسی بات کا انتظار ہے کہ گھر میں سے کسی کو تو ان کی سالگرہ یاد ہوگی۔ اب تو اپنی سالگرہ منائیں گے نا لالا؟ سب لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میرے میر سردار اپنی سالگرہ بالکل نہیں مناتے، حالانکہ آپ ہم سب میں سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اس طرح اپنی سالگرہ آپ کو منانا چاہیے۔ نہیں امیر، جب تک احلام ہمارے گھر نہیں آتی اپنی کوئی سالگرہ نہیں مناؤں گا۔ ہاں، البتہ احلام کی سالگرہ اگر تم لوگ منانا چاہتے ہو تو مناؤ۔ کل آتش بازی ہوگی تو سب لوگ جان لیں گے ان کے میں میر زادی کی سالگرہ بھی ہے۔ اون اپنے بھیا کی بات پر ہنسا اور پھر عمر کے کندھے کے ارد گرد بازو پھیلا کر بولا، اس دن آپ بھی اسی دنیا میں آئے تھے عمر لالا؟ ہاں، شاید کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ میں اور احلام ایج فالو ہے۔ دروازے سے اندر آتے دو نفسوں اور لوگوں کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے۔ عمر پیچھے مڑا تو جبار اور ابابیہ دونوں ہاتھ میں کیک لیے کھڑے ہوئے تھے۔ سالگرہ مبارک ہو ہمارے بڑے شہزادے۔ جبار نے کیک ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ شکریہ بابا جان، آپ کو ہمیشہ کی طرح میری سالگرہ یاد ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بڑے بیٹے کی سالگرہ بھول جائیں؟ مبارک ہو بیٹا، آج تم 22 سال کے ہو چکے ہو۔ جبار نے اس کے سر پر پیار دیا۔ انابیہ پیچھے سے آئی اور جبار کو دیکھ کر ہنسی۔ دیکھیے جبار، آج ہمارا بیٹا پورے 22 سال کا ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ سے اتنے سال گزر چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے شہزادے، آ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ انابیہ نے اپنی باہیں پھیلائی اور عمر اس کے گلے لگا۔ عمر اپنی ماں کی بہت زیادہ قریب تھا۔ انابیہ پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ خدا نے اسے 4 اولادیں عطا کی تھیں۔ سب سے پہلے عمر جبار خان، تیسرے نمبر پر امیر جبار خان اور آخری میں عائلہ جبار خان۔ جبار کے چہرے پر سفید رنگ کی داڑھی تھی، جبکہ نیلی آنکھوں کے ساتھ یہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ جبار اب بھی ویسا ہی خوبصورت تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی، مگر جب یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ان کے ساتھ جوان لگتا۔ عمر لالا، سب باتیں چھوڑیں، دیکھیں ہماری عائلہ گھر پر نہیں ہے، اور اس نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ عمر کی سالگرہ جب ہوگی تو مجھے ضرور ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے۔ اب جلدی سے کیک کاٹیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ امیر اپنا اور اپنے ماں باپ کا لایا ہوا کیک آگے لایا۔ عمر نے ہنستے ہوئے کیک کاٹا، مگر یہ ہنسی بھی بناوٹی تھی۔ بچے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، جبکہ جبار دونوں بیٹوں کو سمجھا رہے تھے۔ عمر کونے میں کھڑا ہوا تھا اور اپنے منہ پر لگا ہوا کیک صاف کر رہا تھا۔ مڑ کے عین سامنے بڑی تصویر میں احلام ہنس رہی تھی۔ عمر کی نظر تصویر کی طرف تھی، جبکہ آنکھوں سے آتی ہوئی نمی کو اس نے صاف کیا اور چہرہ موڑ لیا۔ انابیہ سے یہ چھپا نہ رہ سکا، وہ عمر کی طرف آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احلام کو یاد کر رہے ہو؟ کیسی بے بسی ہے نا ماں، وہ میرے پاس ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں جب اس کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے دیکھ نہیں پاتی،
پر احلام کو چھو نہیں سکتا، میں احلام کو چھو نہیں سکتا۔ وہ روتی ہے تو میرا دل روتا ہے۔ بس کچھ ہی عرصہ میرے شہزادے، پھر وہ بہت جلد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ماما، آج آپ مجھے بتائیں نہ کہ میرے نصیب میں یہ تڑپنا کیوں لکھ دیا ہے۔ آپ جانتی ہے جب بھی احلام مجھے پکارتی ہے تو یہی سمجھتی ہے کہ میں اس کے دماغ کا بنایا ہوا خیال ہوں، مگر میں تو حقیقت ہوں نا ماما۔ وہ اتنی بے وقوف ہے کہ مجھے کہتی ہے کہ تم صرف میرے دماغ کا بنایا ہوا خیال ہو، بہت جلد میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گی۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں حقیقت ہوں؟ اس کا ہر غم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری احلام کو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی ماما۔ آج کی رات بھی وہ روتے ہوئے سوئی ہے، میں کیسے خوشی منا لوں؟ عمر کی آنکھوں سے آتی ہوئی نمی کو انابیہ نے اپنے ہاتھ کی پوروں سے صاف کیا۔ میرے شہزادے، میں نہیں جانتی کہ کیا ہوگا مستقبل میں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جس دن تمہیں احلام ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ یہ انتظار بہت طویل ہوگا مگر اس کا صلہ بہت میٹھا۔ جبار نے امیر اور اون دونوں بیٹوں کو باہر بھیجا اور اپنے بڑے بیٹے عمر کی طرف آیا۔ میں جانتا ہوں میری جان کہ تم احلام شہزادی کو یاد کر رہے ہو۔ تم پریشان مت ہو، ہماری شہزادی بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہے۔ اچھے طریقے سے نہیں رہ رہی ہے بابا جان، آپ جانتے ہیں ان کے گھر والے کیسا سلوک کرتے ہیں ان سے، اپنے ہی گھر میں قید تنہائی جھیلتے ہوئے، اور ایک نفسیاتی انسان بن چکی ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ سب لوگ ان کو ہمیشہ برا ہی کہتے ہیں۔ بات بات پر انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ناکارہ بیکار ہے۔ احلام نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ وہ یہ سب سلوک ڈیزرو کریں۔ بیٹا، کبھی کبھی کچھ لوگوں کی زندگی میں مشکلات ان کا نصیب ہوتی ہے، مگر خدا نے ان مشکلات کے بعد بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہوتی ہے۔ جبار نے اپنی 22 سالہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا۔ نہیں دیکھی جاتی بابا جان احلام کی تکلیف، کسی دن میرا دل پھٹ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ جبار اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ انابیہ جبار کی طرف دیکھنے لگی۔ انابیہ کی اپنی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ مت تڑپو میرے بچے، بہت جلد تمہارے پاس ہوگی۔ آج تو دیکھو تمہاری سالگرہ ہے، احلام کی بھی سالگرہ ہے۔ جاؤ تیاری کرو، کل آتش بازی کروانا، یہاں سب کو بتانا کہ تمہاری ملکہ اور تم آج 22 سال کے ہو چکے ہو۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں آپ کو پریشان کرتا ہوں نا، بہت زیادہ سب کو پریشان کرتا ہوں نا۔ نہیں میرے شہزادے، کوئی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرتی۔ تم تو ہمارے پہلے بیٹے ہو، ہماری بازو، تمہارے بغیر تو ہمارا کوئی خاندان ہی نہیں۔ دعا کیجئے کہ آپ کے بیٹے کا دل مجھ سے بہت جلدی اسے مل جائے، ورنہ آپ کے خاندان کی بازو بہت جلدی گر جائے گی۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہو میری جان۔ چلو جاؤ، جا کر باہر بھائیوں سے ملو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انابیہ نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے باہر بھیج دیا۔ اب انابیہ اور جبار دونوں اکیلے تھے۔ وقت نے بہت ساری چیزیں بدل دی تھی۔ جب یہ انسانوں کی دنیا میں آئے تھے تو انہیں یہاں پر ایڈجسٹ ہونے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئی تھی۔ سب سے زیادہ جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ ان کے ساتھ دوسری دنیا میں بستے تھے، وہ انسانوں کی دنیا میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ جو لوگ مکمل طور پر انسان تھے وہ ان کے ساتھ آئے، مگر جو انسان نہیں تھے وہ میر خاندان کے غلام تھے، ان کو بھی میروں کے ساتھ ہی آنا پڑا۔ جبار نے ان سب کو آزاد کر دیا، مگر پھر بھی وہ ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ عمر مکمل طور پر انسان ہے، وہ جن زادہ نہیں ہے، مگر اسے اپنے باپ کی طرف سے بہت ساری طاقتیں ملی ہے۔ اس کے پاس اپنے باپ جیسا نشان تھا اور اپنے باپ جیسے پرواہ پر وہ کسی بھی جگہ پر جا سکتا تھا، لیکن احلام کے پاس جانے کے لیے اسے ایک خاص طاقت ملی تھی۔ وہ احلام کے ہر دکھ میں اس کا ساتھ دے سکتا تھا، مگر احلام عمر کو مقررہ وقت سے پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ احلام محسوس تو کر سکتی تھی
کہ عمر اس کے ساتھ ہے، مگر احلام کے سامنے حقیقت میں عمر مقررہ وقت نہیں آ سکتا تھا۔ آگے کی سٹوری اگلے پارٹ میں ضرور دیکھیے گا کہ وہ مقررہ وقت احلام کی زندگی میں کب آئے گا، جب احلام اسے دیکھ پائے گی اور عمر اور احلام کی ایک نئی کہانی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط۔